ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا، اہل یہود نے خانہ کعبہ پر اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنا وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ معظمہ ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر، اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ وہاں پر مقام ابراہیم ہے اور یہ شہر امن والا ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اب اہل یہود کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بھی ایسے برکت والے گھر سے محروم نہ رہو۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لو، اسلام قبول کر لو تو تم بھی خانہ کعبہ کی فضیلت سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ تم بھی اس کا حج کرو، اسلام قبول کر لو، اس کے بغیر تم خانہ کعبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم اسے اپنا قبلہ بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دیں، انہیں بھی اسلام کی طرف بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ آپ ان سے خطاب فرمائیں۔ چنانچہ بات رب تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن کل لگا ہوتا ہے ساتھ میں، آپ فرما دیجئے۔ ایسا ہی لگتا ہے کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے پیاری گفتگو اللہ کو پسند۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جگہ جگہ قرآن پاک میں کل لگا ہوا ہے، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ بات رب تعالیٰ کی ہوتی ہے، فرمان وہاں سے آتا ہے لیکن ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔ شاید میں اللہ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تورات انجیل میں واضح طور پر بیان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخری نبی کی ساری نشانیاں تمہیں بتا گئے، تمہاری اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ آخری نبی کو تم ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو۔ اب آفتاب چمک رہا ہے، آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ اس سے پتہ لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی ساری آیتوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ حضور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، قرآن میں آیت موجود ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات پر آپ برہان ہیں، دلیل ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ نبی کا انکار کرنا، ہمارے آقا کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا ہے، تورات کا انکار کرنا ہے، انجیل کا انکار کرنا ہے۔ جو میرے آقا کو مانتا ہے وہ سب پر ایمان لاتا ہے، سب کو مانتا ہے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آخرت میں پتہ چلے گا، جو تم آج ایمان قبول نہیں کر رہے، نبی کے دامن میں نہیں آ رہے، اسلام قبول نہیں کر رہے، یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو کل قیامت میں تمہیں پتہ چلے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاء۔
پہلے ذکر تھا علماء اہل کتاب کا کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جان بوجھ کر۔ اب ذکر ہے علماء اہل کتاب کا کہ تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو۔ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اہل کتاب ان کے دل میں شک شبہ ڈالتے تھے، یا جو اہل کتاب اسلام کی طرف مائل تھے یہ انہیں روکا کرتے تھے۔ یہاں سے پتہ لگا اسلام سے روکنا اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جا رہا ہو، ان کا کلمہ پڑھ رہا ہو، ان کے دامن میں کوئی جا رہا ہو، نبی سے روکنا اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ دین موسیٰ علیہ السلام، دین عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے وقتوں میں کامل دین تھے، جو اس پر عمل کرتا نجات پا جاتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرما چکے، اب قیامت تک کسی کو اللہ کا راستہ تلاش کرنا ہے تو اللہ خود فرما رہا ہے اب اللہ کی راہ کون سی ہے؟ یہ نبی ہے، اس کے دامن میں آ جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اللہ کے راستے کو پہچان لوگے، اللہ کی معرفت مل جائے گی، اللہ کی پہچان مل جائے گی۔ اس راستے کو چھوڑ کر تم اللہ کے راستے کو نہیں پا سکتے۔ واضح طور پر قرآن نے بتا دیا، اس نبی سے منہ پھیرو گے جو کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، جو اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، جو اس در سے پھر جاتا ہے اسے اللہ نہیں ملتا۔ نبی سے تعلق توڑ کر، نبی کی بے ادبی کر کے انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، سب سے بڑا توحیدی شیطان ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن انکار کس کا کرتا ہے؟ نبی کا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم سے نہیں کیا، نبیوں کی تعظیم نہیں کی، تو پھر اللہ کا راستہ نہیں مل سکتا، ڈائریکٹ اللہ نہیں مل سکتا۔ شیطان ڈائریکٹ جانا چاہتا تھا لیکن اللہ فرماتا ہے اس نبی کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کا راستہ مل جائے گا۔ نبی کو چھوڑ کر اللہ نہیں مل سکتا۔ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ اللہ کا راستہ کون سا تھا؟ اس نبی کا کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہی تو بیان ہو رہا ہے، جو اس نبی سے منہ پھیرے گا اسے اللہ نہیں مل سکتا۔ اب دین موسیٰ علیہ السلام، دین عیسیٰ علیہ السلام، جتنے پہلے دین تھے سب منسوخ ہو چکے ہیں، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کو نہیں پا سکتا۔ اب قیامت تک کے لیے کلمہ پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی میں ہی اس کو نجات ملے گی، اسی میں ہی اللہ کا راستہ ملے گا، اسی میں ہی اللہ کی پہچان ملے گی۔ تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اللہ فرماتا ہے کیوں سیدھے راستے میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو؟ تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا، اسلام کا راستہ سیدھا ہے، وانتم شہداء، تم اس پر گواہ ہو، تم اسے جانتے بھی ہو کہ اسلام سیدھا راستہ ہے، پھر ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہو، لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہو، تم اصل راستہ پہچانتے ہو، کیونکہ وہ اپنی تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے کہ نشانیاں کیا ہوں گی، یہ پہچانتے تھے، اس پر گواہ بھی تھے، اس کے باوجود اس راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی گمراہ ہوتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جو تم کچھ کر رہے ہو، جو حرکتیں کر رہے ہو، اسلام کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تمہارے لمحے لمحے کی CCTV فوٹیج تیار ہو رہی ہے، کل قیامت میں تم مکر جاؤ گے پر تمہاری زبانیں، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی، ایک دفعہ پھر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی، دلیل قائم کی گئی تاکہ کل قیامت میں انکار نہ کریں، ایک ایک چیز ان کو واضح طور پر بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی ہدایت پر رکھے اور خاتمہ بھی ہدایت پر فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔